وہ جانتا تھا کہ یہ مناسب موقع نہیں۔ وہ آج بار بار اپنی حد بھول رہا تھا۔ تبھی اس نے نظریں چرائیں۔ شہزام! صبرین اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی اسے تنبیہی نظروں سے دیکھنے لگی۔ چلو باہر چلیں۔ شہزام کو لگا کہ وہ اسے سختی سے جھڑکنے والی ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو شہزام بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ پولیس اسٹیشن میں صبرین اور شہزام نے اس ڈرائیور کا سامنا کیا جس نے مہفین اور مہرام کو ٹکر ماری تھی۔ ڈرائیور کا نام زوکر تھا اور وہ 60 سال کا تھا۔ جیسے ہی ڈرائیور زوکر نے انہیں دیکھا، وہ فوراً گھٹنوں کے بل گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ یہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ تمہیں ٹکر ماروں۔ میں غلطی سے بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبا بیٹھا۔ میں تمہیں معاوضہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے مجھے زندگی بھر جیل میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ ڈرائیور بہت ندامت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن صبرین کو شدید غصہ آ گیا۔ شہزام نے سرد نظروں سے ڈرائیور کو گھورا اور کہا، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے رشوت لی یا نہیں، لیکن تم خود سب سے بہتر جانتے ہو۔ ڈرائیور زوکر نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں نے رشوت کس سے لی؟ مجھے شبہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، تمہارا بیٹا ایک عام بدمعاش تھا، لیکن پچھلے مہینے اچانک وہ امریکہ چلا گیا، جہاں اس کے پاس ایک گھر اور گاڑی موجود ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ پیسے کمانے میں ہوشیار ہے۔ ڈرائیور زوکر نے غصے میں جواب دیا۔ تفتیشی افسر وائز نے فوراً ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پھر اس نے شہزام کی طرف مڑ کر پوچھا، صدر شہزام، کیا یہ سب کچھ سچ ہے جو آپ نے کہا؟ معذرت آفیسر وائز، شہزام نے بے بسی سے کہا، حادثے کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر تحقیقات کی اور ڈرائیور کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مجھے یہ سب مشکوک لگا۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے عہدے کے دوران بہت سے لوگوں کو ناراض کیا تھا، لیکن اس بار میں واقعی بہت غصے میں ہوں، کیونکہ اس نے میرے بچوں کو تقریباً مار ہی دیا تھا۔ فکر مت کریں، ہم اس واقعے کی از سر نو تحقیقات کریں گے۔ شہزام کی بات سن کر آفیسر وائز نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اگر ڈرائیور نے واقعی بچوں کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو اسے آزاد نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد صبرین کا چہرہ سخت اور سنجیدہ تھا۔ شہزام نے اندازہ لگا لیا کہ وہ غصے میں ہے، اس لیے اس نے وضاحت دی، سوری سی پی، میں پولیس کو وہ وارننگ میسیج نہیں دکھا سکتا جو زبیر نے مجھے بھیجا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو وہ خبردار ہو جاتے۔ بٹ فیملی کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت ہے۔ اگر ہمارے پاس کافی ثبوت نہ ہوئے تو ہم انہیں ہرا نہیں سکتے۔ ہم زبیر کو بے نقاب نہیں کر سکتے، ورنہ ریحام کی قربانی رائے آ جائے گی۔ مجھے سمجھ ہے، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو، صبرین نے بے صبری سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کو کچھ پتہ چلے گا، چاہے وہ جتنی مرضی تحقیقات کر لیں۔ شہزام نے بھویں چڑھائیں۔ ضروری نہیں، چاہے پولیس اصل مجرم تک نہ پہنچے، پھر بھی اس سے بٹ فیملی کے اندر کھلبلی مچ سکتی ہے۔ سوچو، ولید نے بٹ فیملی کے آدمی کو اپنا کام کرنے پر مجبور کیا۔
اگر پولیس مزید تحقیقات کرے گی تو آفتاب کو شک ہونے لگے گا۔ جب اسے احساس ہوگا کہ کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ خاموش رہے گا؟ صبرین چونک گئی۔ پھر اس نے شہزام کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہو جتنا میں نے سمجھا تھا۔ شہزام کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ صبرین اب بھی اس امیرہ کی چالوں میں پھنسنے کے لیے تانے دے رہی تھی، لیکن اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو شاید وہ اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ سبی، میں وہ شخص نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ میں نے سنا ہے کہ میرا نے اپنے کیس کے لیے اسٹیونز کو بطور وکیل رکھا ہے۔ مقدمے کی سماعت کل ہے نا؟ صبرین نے اچانک موضوع بدل دیا۔ شہزام نے شرارت سے مسکرا کر کہا، سبی، تم میرے معاملات میں کافی دلچسپی لے رہی ہو، ہے نا؟ صبرین نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ جب ہم طلاق لے رہے تھے تم نے مجھے ایک پیسہ نہیں دیا تھا، لیکن جب تم نے میرا سے بریک اپ کیا تو اسے 100 ارب ڈالر دے دیے۔ شہزام لاجواب ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اپنے ہی جال میں پھنسنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سپی، یہ میری غلطی تھی۔ جیسے ہی میں مقدمہ جیتوں گا میں تمہیں 100 ارب ڈالر اور خود کو بطور تحفہ دوں گا۔ اگر تمہیں اب بھی غصہ ہے تو میں روزانہ تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا۔ شہزام نے نرم لہجے میں کہا، اگر تم اب بھی ناراض ہو تو میں بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتا ہوں۔ صبرین نے حیرت سے ارد گرد چلتے لوگوں کی طرف دیکھا۔ اگر شہزام نے واقعی یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی کوشش کی تو کل کی تمام سرخیاں اسی کے بارے میں ہوتی۔ شہزام، تمہاری وہ پرانی شان و شوکت کہاں گئی؟ تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ شہزام نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے اپنی عزت اور غرور کھو سکتا ہوں۔ صبرین نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں نے میرا دھیان بٹا دیا۔ میں کیا کہنے والی تھی میں بھول گئی۔ وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف چل دی۔ شہزام نے فوراً آگے بڑھ کر مسافر کا دروازہ کھولا۔ سپی، اچانک ولید کی گاڑی سامنے آ کر رک گئی۔ ولید نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں نرم چمک تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم پولیس اسٹیشن آؤ گی۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ شہزام کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے واضح طور پر ولید کو نظر انداز کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا صبرین نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، سوری، میں تم سے رابطہ کرنا بھول گئی۔ میں محرام اور محفین کی فکر میں تھی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ولید نے مسکرا کر کہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے محفوظ ہیں۔ چونکہ معاملہ حل ہو گیا ہے تو چلو گھر چلیں۔ یہ کہتے ہوئے ولید نے صبرین کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن شہزام نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ وہ گھر نہیں جا رہی۔ شہزام نے سختی سے کہا، بچوں کو صدمہ پہنچا ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ولید کی آنکھوں میں سردی آ گئی۔ معاف کیجیے گا، وہ میری بیوی ہے۔ اسے میرے ساتھ گھر جانا چاہیے۔ میرا گھر ہی اس کا اصل گھر ہے۔ شہزام کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صبرین نے نرمی سے کہا، شہزام، ولید ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا گھر میرا گھر ہے اور مجھے وہیں جانا چاہیے۔
پلیز بچوں کو سنبھالنے میں میری مدد کرو۔ شہزام صدمے سے صبرین کو دیکھنے لگا۔ مایوسی اور الجھن اس کی نظروں میں صاف تھی۔ صبرین کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون تھا، لیکن یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جانتی تھی کہ ولید ممکنہ طور پر بچوں پر حملے کے پیچھے ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ شہزام، صبرین کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ سمجھ نہیں پایا۔ چلیں؟ صبرین نے شہزام کی اداس نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ولید کا ہاتھ تھاما اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولید کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نرمی سے دروازہ کھولا اور صبرین کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ وہ خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ شہزام غصے سے اتنا تپ گیا کہ اس نے اپنی گاڑی کے اوپر زور سے مکہ مارا۔ ولید کی گاڑی روانہ ہو گئی۔ ولید نے صبرین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سپی، میں بہت خوش ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ آج رات تم محرام اور محفین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دو گی۔ در حقیقت میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن بچوں کے والد کے طور پر شہزام کو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ولید کی آنکھوں میں چمک آئی۔ یہ سچ ہے، ویسے آج کے حادثے میں کیا ہوا؟ صبرین نے غصے سے کہا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ اس نے بریک کی جگہ غلطی سے ایکسیلیٹر دبا دیا، لیکن شہزام کہہ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ اسے پتہ چلا کہ ڈرائیور کے بیٹا کسی طرح امریکہ چلا گیا اور وہاں اس نے گھر اور گاڑی خرید لی۔ مجھے شک ہے کہ کسی نے ڈرائیور کو یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ ولید کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر ہلکی سی لرز گئیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہزام اتنی جلدی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ شہزام نے ماضی میں بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ تمہیں بچوں کو اس کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ بچے میرے پاس رہیں۔ شہزام کے ساتھ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ صبرین نے مصنوعی تذبذب ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ تم جانتے ہو وہ ایک وکیل ہے، اس کے خلاف کیس جیتنا آسان نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ولید نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ میں اس پر غور کروں گی۔ صبرین نے ظاہری طور پر حامی بھری۔ سوری مینشن۔ شہزام اداسی سے گھر واپس آیا۔ محفین اور محرام فوراً باہر بھاگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شہزام اکیلا واپس آیا ہے تو ان کے چہرے بجھ گئے۔ ممی کہاں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنے نہیں آئیں گی؟ شہزام نے اپنے دکھ کو چھپاتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھایا۔ ولید انہیں گھر لے گیا ہے۔ میں تم دونوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے ممی چاہیے۔ اگر ممی میرے ساتھ نہیں رہیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ محفین نے غصے سے پاؤں پٹکے اور روتے ہوئے اوپر بھاگ گئی۔ محرام نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے چہرے سے صاف تھا کہ وہ بھی ناخوش ہے۔ بچوں کے خوفزدہ ہونے کے بعد یہ فطری تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایلینا اور مسز سوری نے آہ بھری۔ وہ بچوں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے،
لیکن شہزام کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے صبرین کو مسلسل میسیجز بھیجنے لگا۔ محفین تمہارے بغیر مسلسل رو رہی ہے اور محرام بھی ناخوش ہے، میں بھی ناخوش ہوں، ہم سب تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں مسلسل میسیجز بھیجتا رہوں گا۔ جواب دو، تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ مجھے نظر انداز مت کرو۔ جب صبرین نے ولید کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ کر فون دیکھا تو شہزام کے 30 سے زائد میسیجز آ چکے تھے۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ آخرکار اس نے جواب دیا، بس کرو، میسیجز بھیجنا بند کرو، یہ بہت بچگانہ حرکت ہے، میں کل بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ شہزام نے فوراً جواب دیا، تم نے کہا تھا کہ تم ولید سے طلاق لینا چاہتی ہو، کیا تم نے میری باتوں پر کان ہی نہیں دھرے؟ سبی، مجھے یقین ہے کہ تم بچوں کی پرواہ کرتی ہو، کیا تم کسی اور وجہ سے ولید کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتی ہو، یا پھر تم یہ ثابت کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کر رہی ہو کہ اس نے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ میری بات سنو اور واپس آ جاؤ۔ اگر ولید کو شک ہو گیا تو تم خطرے میں پڑ جاؤ گی۔ صبرین شہزام کی حاضر دماغی سے متاثر تو ہوئی، لیکن وہ صرف شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ولید کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات عزت کی موت تھی۔ اگر یہ ولید کا کیا دھرا تھا تو وہ خود اسے جیل بھیجے گی، یہ اس کا ٹرینا سے کیا ہوا وعدہ تھا۔ اس نے شہزام کو کوئی جواب دیے بغیر اپنا فون بند کر دیا۔ اگلے دن صبرین کے دفتر میں صبرین نے شہریز کو بلایا۔ ولید کے ولا کے ارد گرد نگرانی کے کیمرے لگے ہیں، کیا تم ان کیمروں کو وقتی طور پر بند کر سکتے ہو بغیر ولید کو خبر ہوئے؟ مجھے اس کے بیڈ روم، اسٹڈی اور لیپ ٹاپ کی تلاشی لینی ہے۔ ہاں، بلیک آؤٹ سے، شہریز نے جواب دیا، لیکن اگر صرف ولا کے اندر بلیک آؤٹ ہو تو وہ مشکوک ہو جائے گا۔ بہترین طریقہ پورے علاقے کی بجلی منقطع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ولید کے شیڈیول کا پتہ کروں گی، پھر کل اس پر عمل کریں گے۔ مجھے اب مزید تاخیر نہیں کرنی۔ محفین اور محرام کے حادثے نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ولید کے ساتھ مزید وقت نہیں گزار سکتی۔ گزشتہ 2 دنوں میں اسے محسوس ہوا کہ ولید کی نظروں میں اس کے لیے شدت آ رہی ہے۔ عدالت میں آج پہلی بار شہزام اور میرا کا کیس عدالت میں پیش ہو رہا تھا۔ 10 سال سے زیادہ کا ساتھ، اور اب عدالت میں $100 بلین کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ کیس عوام میں بہت زیر بحث تھا، لہٰذا صبح سویرے ہی رپورٹرز کی بھیڑ عدالت کے باہر لگ چکی تھی۔ صبح 11 بجے زارون میرا کے ساتھ عدالت کی عمارت میں داخل ہوا۔ ان کے پیچھے دنیا کا مشہور وکیل اسٹیونز بھی تھا۔ شہزام سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنے سینے پر گہرا سبز ٹائی بڑی نفاست سے باندھ رکھی تھی۔ اس کا خوبصورت اور دلکش چہرہ انتہائی سنجیدہ اور تیز تھا، جیسے تلوار کی دھار۔ اس کے لیے عدالت ایک میدان جنگ تھی۔ میرا نے اسے دیکھ کر آہ بھری۔ وہ مانتی تھی کہ شہزام وجاہت، دلکشی اور رعب و دبدبے میں
سب سے بہترین آدمی تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی بھی اس شخص کی محبت حاصل نہ کر سکی۔ اب اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے میرا کو شہزام کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ آخرکار اس کے پاس ایک بہتر آپشن تھا۔ شاعری، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے۔ میرا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑا؟ تو میرے دل میں سب سے کامل شخص تھے۔ ہمیں عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں کھڑا ہونا پڑا؟ یہ میری مرضی نہیں تھی۔ زارون کے چہرے پر ایک پیچیدہ تاثر ابھرا۔ شہزام کبھی اس کا بہترین دوست تھا، لیکن اس لمحے اسے میرا کا ساتھ دینا پڑا۔ شہزام، بدقسمتی سے تم اب میرے لیے سب سے زیادہ گھٹیا شخص ہو۔ شہزام نے زارون کو نظر انداز کرتے ہوئے میرا کو جواب دیا۔ یار، تمہارا یہ کہنا بہت مایوس کن ہے۔ زارون غصے سے بولا۔ اگر تم دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا ہے تو کم از کم اسے اپنا دشمن تو مت سمجھو۔ زارون، تم نے اس عورت کے لیے اپنے بچے اور خاندان کو چھوڑ دیا۔ کیا تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ شہزام نے بے پرواہی سے پوچھا۔ اس کی باتوں سے زارون ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ان دنوں وہ محسوس کر سکتا تھا کہ شاہ فیملی اب اسے مزید قبول نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی کبھار اسے پچھتاوا بھی ہوتا تھا، لیکن اب وہ اس موڑ پر پہنچ چکا تھا تو پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، زارون نے ضدی انداز میں کہا۔ شکریہ زارون، میرا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ منظر شہزام کے لیے سراسر گھناؤنا تھا۔ وہ خود سے نفرت کرتا تھا کہ اس نے کبھی ایسی عورت سے محبت کی تھی۔ عدالت میں، اٹارنی شہزام، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اسٹیونز نے اچانک مسکرا کر کہا۔ اگرچہ آپ آسٹریلیا میں بہت مشہور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے جیت سکیں گے۔ شہزام نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شکست دینا تمہارے لیے بس ایک خواب ہے، شہزام نے بے نیازی سے کہا۔ اگر تم اگلی سماعت تک بھی خود کو سنبھال سکو تو میں مان جاؤں گا کہ تم میں کچھ قابلیت ہے۔ یہ کہہ کر شہزام نے اپنے ہاتھ پینٹ پاکٹس میں ڈالے اور سیدھا عدالت میں داخل ہو گیا۔ اس کی مغرور چال دیکھ کر اسٹیونز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہزام، میں تمہیں ذلت میں شکست دوں گا، اسٹیونز نے غصے سے کہا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ شہزام خود مدعی اور اپنا وکیل تھا، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ جج کے مقدمے کا تعارف دینے کے بعد اسٹیونز کھڑا ہوا اور کہا، میرا خیال ہے کہ مدعا عالیہ کو شہزام سوری کی دی گئی رقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدعا عالیہ 8 سال کی عمر سے شہزام سوری کو جانتی ہے۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس نے شہزام کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ سب جانتے ہیں کہ شہزام کو ماضی میں ذہنی بیماری تھی، لیکن مدعا عالیہ نے کبھی اس کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اس نے شہزام کی مدد کے لیے نفسیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہی شہزام کی بیماری کا علاج کرنے والی تھی، لیکن مسٹر شہزام نے کبھی بھی اس کی طبی اخراجات ادا نہیں کیے۔ دوسری بات، مسٹر شہزام نے 10 سال پہلے
میرا شیرازی کو شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ آج تک اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ میرا کے جذبات سے کھیل رہے ہوں اور اس کی جوانی ضائع کر رہے ہوں۔ اسٹیونز کے دلائل سن کر جج سمیت جیوری کے ارکان نے شہزام کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ جج ایک خاتون تھی اور اسے بے وفا مردوں سے سخت نفرت تھی۔ شہزام سکون سے کھڑا ہوا۔ قوانین سخت ہوتے ہیں، لیکن انسان ان میں لچک پیدا کر سکتے ہیں۔ جب میں نے کم عمری میں مدعا علیہ سے تعلق قائم کیا تو میں نے اسے ایک نیک سیرت لڑکی سمجھا تھا۔ ہمارے تعلقات کے دوران میں نے میرا کو $6.23 بلین کے تحائف دیے۔ یہ تمام رسیدیں موجود ہیں۔ جب میں 18 سال کا تھا تب سے لے کر چند ماہ پہلے ہمارے بریک اپ تک، یہ $100 بلین کے علاوہ جو میں نے اسے دیے۔ میرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ شہزام پچھلے 10 سالوں کی تمام رسیدیں نکال لے گا۔ اسٹیونز طنزیہ انداز میں بولا، اٹارنی شہزام، آپ کتنے کنجوس ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی اور مرد اتنا حساب رکھنے والا ہوگا۔ شہزام ہنس دیا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی گرل فرینڈ پر مجھ سے زیادہ خرچ کرتے ہوں گے۔ دوسری طرف شیرازی کارپوریشن میرا کے بھائی کاشان کے زیر انتظام ہے۔ کاشان کی مدد کے لیے میں نے پچھلے چند سالوں میں خفیہ طور پر کمپنی میں $8 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ اس کے علاوہ میں نے کاشان کے لیے کئی مقدمات بھی لڑے۔ میرے قانونی مشورے کی فیس فی کیس چند $100 ملین ہے، لیکن میں نے آج تک $1 وصول نہیں کیا۔ شہزام نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر جج کی طرف دیکھا۔ یہ تمام مالی لین دین کی رسیدیں یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب محترمہ شیرازی میرے ساتھ تھیں تو ان کے ایک نشے کے عادی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ پولیس کی اس واقعے سے متعلق ابتدائی تفتیشی رپورٹس بھی یہاں موجود ہیں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ میرا کی سانس رکنے لگی۔ اس نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہزام اس کے تمام کرتوتیں عدالت میں کھول کر رکھ دے گا۔ پولیس نے محترمہ میرا کو ہماری شادی کے دن گرفتار بھی کیا تھا، اسی لیے میں نے میرا کے ساتھ اپنی شادی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی جوانی برباد کرنا نہیں چاہتا تھا، بس وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ عدالتی ثبوت دیکھنے کے بعد خاتون جج نے میرا کی طرف گہری نظر ڈالی۔ میرا کچھ بے چین نظر آئی۔ اسٹیونز کھڑا ہوا اور شہزام کو گھورتے ہوئے بولا، اٹارنی شہزام، کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر آپ نے کہا تھا کہ آپ نامرد ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے محترمہ میرا کو کبھی چھوا بھی نہیں؟ میں اپنے میڈیکل ریکارڈ سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، شہزام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسٹیونز نے طنزیہ انداز میں کہا، واقعی؟ لیکن میں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ آپ نے اپنی سابقہ بیوی صبرین یزدانی کے لیے مالنے حمل گولیاں خریدی تھیں جب آپ میرا کے ساتھ تعلق میں تھے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نامرد نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میرا کو نہ چھونے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ خاتون جج نے پیشانی پر شکنیں ڈالیں۔ دفاعی وکیل، کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ ہاں، یہ ریکارڈز ہیں جن میں دکھایا گیا ہے
کہ شہزام سوری نے مانے حمل گولیاں خریدی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں وہ ریکارڈز بھی موجود ہیں جو اس کے بار بار یہ میڈیسنز خریدنے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں نامرد نہیں بلکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہزام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سٹیونز واقعی اس کے پچھلے وکیلوں سے زیادہ چالاک نکلا۔ شہزام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ ریکارڈز کھوج نکالے گا۔ شہزام نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے کہا، یہ سچ ہے کہ میں نے میرا کو کبھی نہیں چھوا، کیونکہ جب بھی ہم قربت اختیار کرنے والے ہوتے میرا جسم خود بخود اس سے گھن محسوس کرتا تھا۔ سٹیونز نے طنزیہ کہکا لگایا، تم نے 10 سال سے زیادہ میرا کے ساتھ وقت گزارا اور اب کہہ رہے ہو کہ اس کا جسم تمہیں گھناؤنا لگتا تھا۔ شہزام، تم واقعی باتیں بنانے میں ماہر ہو۔ میرا نے اصفر کے ساتھ تعلق صرف اس لیے بنایا تھا کیونکہ تم خفیہ طور پر صبرین کے ساتھ مل رہے تھے، اور جب وہ واپس آئی تو تم اس کے ساتھ سوتے رہے۔ میرا نے صرف بدلہ لینے کے لیے وہی کیا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ میں نے اس وقت صبرین کو طلاق نہیں دی تھی، وہ میری بیوی تھی تب۔ یہ تو اور بھی زیادہ شرمناک بات ہے۔ میرا 3 سال سے تمہارے ساتھ تھی اور تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہاری صبرین سے طلاق ہو چکی ہے، لیکن تم نے اس سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ تم نے اس کے جسم اور جذبات دونوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب تمہیں پیسے واپس لینے کی فکر ہے۔ کتنی ڈٹائی کی بات ہے۔